السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آل سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الذی قرنت البرکۃ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بطیب ذکرہ وریاہ۔ محترم دوستو، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، اس نے ہم سبوں کو پیارے آقا حضور اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا کیا۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے آج ہم کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کرنے کے لیے اور پیارے آقا کا مبارک ذکر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جمع فرمائے، الحمدللہ۔ کل ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کا ذکر کیا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں ہیں۔ اس ہاتھ کی خصوصیت کیا ہے اور ان ہاتھوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، یہ تمام باتیں کل ہم نے آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے زمین اور آسمان کے جتنے بھی خزانے ہیں وہ تمام خزانوں کے چابیاں اللہ نے مجھے عطا کر دیا۔ اوتیت مفاتیح خزائن الارض، سرکار فرماتے ہیں کہ پورے خزانے کے چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں۔ دینے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن وہ چابیاں اللہ نے لوگوں کو نہیں دیا، وہ چابیاں اللہ نے مجھے دیا۔ اگر کسی کو کچھ دینا ہے تو میں اپنی طرف سے ان چابیوں کو دیتا ہوں اور اپنی طرف سے وہ خزانے کو بانٹتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ دینے والا تو اللہ ہی ہے لیکن بانٹنے والا میں ہوں۔ جو بھی بندوں کو ملتا ہے وہ دینے والا اللہ ہی ہے، لیکن ہر چیز کو اللہ رب العزت ڈائریکٹ نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیزیں مجھے دیتا ہے اور میں وہ چیزیں لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں، میں وہ چیزیں لوگوں میں بانٹتا ہوں۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور پھر ایک روایت میں سرکار نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمام دنیا کو اور تمام کائنات کو اللہ رب العزت نے مجھے اپنے ہاتھ میں دکھا دیا اور میں نے اپنے ہاتھ میں اللہ کی پوری کائنات کو دیکھ لیا۔ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک تمام جتنی بھی چیزیں ہو چکی ہیں اور جتنی چیزیں ہو رہی ہے اور جتنی چیزیں قیامت تک ہوگی، یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے مجھے دکھا دیا اور میں نے دیکھ لیا۔ اور سرکار فرماتے ہیں جو چیزیں اللہ نے مجھے بتایا ہے اب اس میں سے ایک رتی برابر بھی نہ زیادہ ہو سکتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے۔ جیسا میں نے دیکھا ہے، جیسا اللہ نے مجھے دیا ہے، ویسے ہی دنیا میں تمام نظام چلے گا۔ یہ تمام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو بتاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا، لوح بولے تو اللہ رب العزت کے پاس ایک سلیٹ ہے، سمجھنے کے لیے بول رہا ہوں، نور کی سلیٹ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں تمام لوگوں کے مقدرات کو لکھ دیا۔ اب ہم دنیا میں کب آئیں گے، کتنے سال جئیں گے، کیا کریں گے، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیسے رہیں گے، نیک بن کے رہیں گے یا برے بن کے رہیں گے، یہ پوری باتیں تقدیر میں لکھ دیا اللہ نے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ابھی دنیا کو بنایا بھی نہیں، اللہ نے اس سلیٹ کو بنایا، اس لوح کو بنایا
اور پھر ایک قلم کو بنایا لکھنے کے لیے، ایک قلم کو بھی بنایا، اور وہ قلم کو اللہ کہتا ہے کہ لکھ۔ وہ قلم پوچھتا ہے کہ اے اللہ کیا لکھوں، کچھ ہوا ہی نہیں، ابھی تو دنیا پیدا بھی نہیں ہوئی، ابھی تو دنیا شروع بھی نہیں ہوئی، اے اللہ کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے قلم، جو کچھ ہو چکا وہ بھی لکھ دے، اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دے۔ تمام باتیں جو ابھی ہوئی بھی نہیں ہیں وہ تمام باتیں تو لکھ دے۔ روایتوں میں آتا ہے وہ جو قلم اللہ کے پاس تھا، وہ قلم ان تمام باتوں کو لکھ دیتا ہے، بس اسی کو مقدر کہا جاتا ہے۔ اب اس میں جو چیزیں لکھ دیے، اب اس میں سے نہ ایک چیز بھی اس میں ایڈ ہوگی، نہ ایک چیز بھی اس میں سے نکالی جائے گی۔ جو اس میں لکھ دیا گیا بس لکھ دیا گیا۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ دیکھیے آپ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لوگوں کے پاس تشریف لائے، 2 کتابیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی۔ یہ کون سی کتابیں ہیں؟ یہ وہ لوح ہے، یہ وہ سلیٹ جس میں اللہ رب العزت نے پورے مقدرات کو لکھ دیا، ہر چیز اس میں موجود ہے، جو ہو گیا وہ بھی ہے، جو آنے والا ہے وہ بھی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 کتابیں ہاتھ میں لے کر لوگوں کے سامنے آئے، اور فزیکلی لوگوں کو دکھ رہے ہیں کہ سرکار کے ہاتھ میں 2 کتابیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ غیب میں ہے، خالی سرکار بولے میرے ہاتھ میں کتاب ہے، ایسا نہیں۔ صحابہ بولتے ہیں ہم کو نظر آ رہا تھا کہ سرکار کے ہاتھ میں 2 کتابیں ہیں، اور سرکار فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے سیدھے ہاتھ میں کتاب ہے، اس میں نیک لوگوں کے نامہ لکھے ہوئے ہیں۔ جتنے بھی نیک لوگ ہوں گے، جتنے گزرے اور جتنے قیامت تک آنے والے ہیں، سب کے نامہ ہیں۔ فیہ اسماء اہل الجنہ، تمام جنتی لوگوں کے نامہ اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ واسماء آبائہم، صرف جنتی لوگوں کے نامہ نہیں، ان کے باپ داداؤں کے نامہ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ واسماء قبائلہم، ان کے خاندان کے نامہ بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں ثم اجمل علی ھذا، میں نے اس پر اسٹامپ لگا دیا۔ یہ نامہ اللہ نے مجھے بھیجا اور کہا کہ یا رسول اللہ دیکھ لو، یہ جنتی لوگ ہیں۔ میں نے تمام لوگوں کو دیکھ لیا اور آخر میں نے اسٹامپ لگا دیا، اپنا مہر میں نے لگا دیا۔ سرکار فرماتے ہیں پھر اب اس کے بعد نہ ایک نام اس میں ایڈ کیا جائے گا، نہ ایک نام اس میں سے نکالا جائے گا۔ یہ سرکار کے ہاتھ میں ہے، دیتا تو اللہ ہے، جس طرح میں شروع میں آپ کو بتا دیا، دینے والا اللہ ہے، لیکن اس کو بانٹنے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقدر اللہ نے لکھ دیا، جنت میں کون جائے گا، دوزخ میں کون جائے گا، نیک کون ہوگا، گنہگار کون ہوگا، یہ سب اللہ لکھ دیا، لیکن یہ تمام لسٹ پیارے آقا کو اللہ دیتا ہے۔ اے پیارے آقا دیکھ لو، اگر آپ چاہیں اور کسی کا نام اس میں ڈالنا چاہیں، ہم آپ کے لیے مقدر کو بھی بدلنے کے واسطے تیار ہیں۔ اگر آپ کسی گنہگار سے گنہگار کو جنت میں ڈالنا چاہے، ہم آپ کے لیے ہی تو جنت بنائے ہیں۔ جس طرح شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے پیارے آقا، اے پیارے نبی، اگر آپ نہیں ہوتے نہ ہم جنت کو پیدا کرتے، نہ ہم دوزخ کو پیدا کرتے۔ یہ جنت اور دوزخ جب آپ کے واسطے بنائے، ہم آپ کے ماننے والوں کو جنت میں ڈالیں گے، اور جس کو آپ نہیں چاہیں گے اس کو ہم دوزخ میں ڈالیں گے۔ تو لہٰذا وہ لسٹ، وہ کتاب سرکار کے پاس آتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں پہلی کتاب، اس میں جنت والوں کے نام ہیں، میں نے اس میں اسٹامپ لگا دیا، اب اس کے بعد ایک نام بھی اس میں اضافہ نہیں ہوگا، ایک نام بھی کم نہیں ہوگا۔ اور پھر دوسری کتاب سرکار نے دوسرے ہاتھ میں پکڑا اور کہا کہ یہ جو کتاب ہے، اس میں جہنم کے لوگوں کے نامے ہیں، جتنے بھی لوگ جہنم میں جانے والے ہوں گے، جتنے بھی لوگ قیامت میں دوزخ میں جائیں گے، سب کے نام اس میں ہیں۔ واسماء آبائہم واسماء قبائلہم، ان کے باپ داداؤں کے نام بھی ہے، ان کے خاندان والوں کے نام بھی ہیں۔ ثم اجمل علی ھذا، میں نے اس پر بھی اسٹامپ لگا دیا۔ جب میں نے اس پر بھی اسٹامپ لگا دیا اور اس پر بھی اسٹامپ لگا دیا، اب نہ جنتی میں سے کسی کا نام ایڈ کیا جائے گا، نہ کم کیا جائے گا، نہ دوزخی ناموں میں سے کوئی نام ایڈ کیا جائے گا، نہ کم کیا جائے گا۔ اور پھر سرکار، صحابہ فرماتے ہیں سرکار نے ان کتابوں کو ایسا زمین پر رکھ دیا، جیسے ہی زمین پر رکھا وہ کتابیں غائب ہو گئی۔ دکھ رہی تھی، جب تک سرکار کے ہاتھ میں تھی وہ کتاب دکھ رہی تھی، جیسے ہی سرکار نے اس کو رکھ دیا وہ کتاب غائب ہو گئی۔ معلوم کیا ہوا؟ وہ کتاب دنیا کی کتابیں نہیں تھی۔ دنیا کی کتاب ہوتی تو زمین پہ رکھنے کے بعد بھی دکھتا نا ہم کو، لیکن یہ سرکار دو عالم کے پاس جو کتابیں آئی تھیں، یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ وہ لوح ہے، یہ وہ سلیٹ جس میں اللہ نے پورے مقدرات کو لکھ دیا، جنتی لوگوں کے نام، جہنمی لوگوں کے نام، جو پورے لکھ دیا اللہ رب العزت، وہ سرکار کے پاس اللہ نے بھیجا۔ صحابہ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ فزیکلی کتاب کی شکل میں ان کو نظر آتی ہے،
لیکن جب سرکار چھوڑ دیے تو پھر وہ کتاب نظر نہیں آئی، وہ غائب ہو گئی۔ تو کیا پتہ چلا، جنت میں اگر کوئی جاتا ہے تو اس کو ڈالنے والا اللہ ہے، لیکن اللہ اسی کو جنت میں ڈالتا ہے جس کو سرکار چاہتے ہیں۔ یہ اختیار اللہ نے سرکار کے ہاتھ میں دے دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح نہیں ہے، یہ بتا رہا تھا آپ کو۔ سرکار کا ہاتھ کا یہ کمال ہے کہ اللہ رب العزت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تمام مقدرات کو لکھ دیا اور تمام مقدرات کو دے دیا۔ آپ چاہے جس کا نام ایڈ کرنا ہے ایڈ کر لو، جس کا نام نکالنا ہے نکال لو، ہم یہ تمام لسٹ آپ کے حوالے کر دیے۔ اب آپ جس کو چاہیں گے اس کو جنت ملے گی، اب آپ جس کو چاہیں گے اس کو جہنم ملے گی۔ یہ پیارے آقا کے ہاتھ کا کمال۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز پڑھتے پڑھتے اچانک ہاتھ پیارے آقا نے ایسا سامنے کی طرف بڑھایا کچھ پکڑنے کے لیے، اور پھر چھوڑ دیا، اور پھر معمول سرکار نے نماز کو مکمل کر دیا۔ نماز ختم ہونے کے بعد صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے کیا کیا؟ نماز میں ایسا ہاتھ بڑھایا آپ، ہم نے دیکھا آپ کو۔ غور کرنے والی بات ہے، صحابہ پیچھے ٹھہرے ہوئے ہیں، امام صاحب سامنے ممبر کے اندر رہتے ہیں، امام صاحب کیا کرتے ہیں پیچھے والوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ لوگ کہاں دیکھتے ہیں نماز میں؟ نیچے دیکھنا ہے نا، زمین کی طرف دیکھنا ہے نا۔ امام صاحب ہاتھ آگے کرے تو معلوم ہوتا، امام صاحب ہاتھ پیچھے کرے تو معلوم ہوتا۔ پھر صحابہ کیا بول رہے ہیں، یا رسول اللہ ہم نے دیکھا آپ ہاتھ آگے کرے، ہم دیکھیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ صحابہ نماز میں زمین پر کم دیکھتے تھے، سرکار کو زیادہ دیکھتے تھے۔ ارے زمین کو بعد میں بھی دیکھ لے سکتے، سرکار کو دیکھنے کا موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج لوگ بول رہے ہیں سرکار کا خیال آیا تو نماز چھوٹ جاتی۔ ارے سرکار کا خیال چھوڑو، یہاں تو سرکار ہی کو دیکھتے دیکھتے وہ نماز پڑھتے تھے، تب ان کی نماز معراج بنتی تھی۔ سرکار کو پوچھ رہے ہیں آپ ہاتھ آگے کرے اور پھر پیچھے کھینچ لیے، یہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جب میں نماز میں تھا مجھے جنت دکھائی دی آنکھوں کے سامنے، جنت کو دیکھا میں، اور جنت میں ایک انگوروں کا خوشہ میں نے دیکھا، انگورا دیکھا، تھوڑے انگورا، میں ہاتھ بڑھایا کہ وہ انگورا لا کے میں تمہارے کو دے دوں۔ اگر میں وہ تمہارے کو دے دیتا اور تم قیامت تک بھی اگر کھاتے وہ انگور کبھی ختم نہیں ہوتا۔ سرکار کا ہاتھ کا کمال دیکھو، آپ ہے تو دنیا میں لیکن جنت کو دیکھ رہے ہیں، اور خالی دیکھنا نہیں بلکہ جنت میں سے انگور لے کر دنیا میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں اگر میں وہ لا لیتا تو تم قیامت تک کھاتے، لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا اگر میں وہ انگور لا لیا تو تم اس پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے، اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ کھلانے والا کون ہے؟ بولتے وہ انگور کھلاتا، بولتے اللہ کی طرف سے بھروسہ چلے جاتا نا۔ تو لہٰذا اللہ کے اوپر بھروسہ آنے کے لیے میں نے یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ تم اس پر بھروسہ کرو گے، اللہ پہ بھروسہ چھوڑ دو گے۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ سرکار کا ہاتھ کا کمال ہے یہ، ان کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح نہیں ہے۔ جب وہ ہاتھ بڑھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ہاتھ جنت میں لے جاتے ہیں، اور جنت کی چیزیں چاہے تو یہاں لا سکتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ بلکہ ایک صحابی، جنگ خندق کا موقع ہے۔ جنگ خندق بولتے ایک ایسی جنگ ہوئی کہ کافرہ مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، تو سرکار لوگوں سے مشورہ کرے کہ کیا کریں گے، کافرہ آ رہے ہیں کیا کریں گے؟ تو صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ایک کام کریں گے، مدینے کے اطراف گڑھا کھود دیں گے، مدینہ جو سٹی ہے اس کے اطراف بڑا گڑھا کھود دیں گے تاکہ کوئی بھی گھوڑے پہ بیٹھ کے اونٹ پہ بیٹھ کے مدینے میں نہیں آ سکنا، کیونکہ عورتیں ہیں یہاں پر، بچے ہیں، تو سب کی حفاظت کے لیے ایک مشورہ لوگوں نے دیا۔ سرکار کو وہ مشورہ پسند آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودنے کا حکم دیتے ہیں۔ خندق کا مطلب گڑھا، سرکار خندق کھودنے کا حکم دے دیے۔ اب پورے کے پورے صحابہ خندق کو کھود رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روایتوں میں آتا ہے 3 دن ہو گئے سرکار کھانا نہیں کھائے۔ ہم اور آپ اگر ایک دن کھانا نہیں کھائے تو کیا حالت ہوتی ہے ہماری؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن گزر چکے ہیں، پیارے آقا کچھ بھی کھانا نہیں کھائے، اور کھانا نہیں کھانے کے باوجود بھی بڑے بڑے پہاڑوں کے پتھروں کو سرکار اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے بازو رکھ دیتے ہیں، اور ایسے معلوم ہوتا تھا کہ یہ پہاڑ کے پتھر نہیں اٹھا رہے ہیں سرکار، کوئی موم کا ٹکڑا اٹھا رہے ہیں کیا، اس طرح سرکار اٹھاتے اور بازو رکھ دیتے۔ سرکار کے ہاتھ کا کمال ہو۔ تو خیر ایک صحابی تھے حضرت جابر ان کا نام، انہوں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 3 دن سے کچھ نہیں کھائے ہیں۔ اب ان کے دل میں خیال آیا کہ میں سرکار کو کچھ کھلاؤں، میں سرکار کی کچھ دعوت کروں۔ وہ اپنے گھر کو جاتے ہیں اور جا کر اپنی بیوی کو بولتے ہیں کہ کچھ گھر میں کھانے کو ہے کیا؟ تو ان کی بیوی بولتی ہے کھانے کو تو کچھ نہیں ہے، ہاں ایک تھوڑا آٹا ہے،
جس سے 2 یا 3 روٹیاں بن سکتی، اس سے زیادہ نہیں بن سکتی. اور ایک چھوٹا بکری کا بچہ ہے، چھوٹا بچہ، بکری نہیں، بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے. تو حضرت جابر فرماتے ہیں ٹھیک ہے ایک کام کرو، اس بکری کے بچے کو ذبح کر دیتا ہوں میں، اور سرکار کو جا کے میں بلا کے لاتا ہوں. صرف اکیلے میں سرکار کو بلاتا ہوں، اپن یہ تھوڑا سا آٹا ہے سرکار کو کھلا دیں گے، اور یہ بکری کا گوشت سرکار کو ہم پیش کر دیں گے. ان کی محبت بھی دیکھو آپ، وہ خود بھی بھوکے ہیں لیکن ان کو خود کے کھانے کی فکر نہیں ہے، ان کو یہ فکر ہے کہ سرکار اگر کھا لیے تو وہ ہمارے لیے کافی ہے. جاتے ہیں اور اکیلے میں سرکار کو بلاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں دعوت ہے، آپ آئیے. یہ وہ کیا سمجھ رہے تھے، سرکار اکیلے آتے ہوں گے، زیادہ سے زیادہ ایک صحابی کو ساتھ لاتے ہوں گے، تھوڑے سے روٹیاں ہیں سب کو بس ہو جاتا ہے، یہ سمجھ رہے تھے. جیسے یہ جا کر بولتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں دعوت ہے آئیے، اب سرکار کیا کرتے ہیں، جتنے بھی صحابہ خندق میں ہیں، تقریباً روایتوں میں آتا ہے 7,000 سے زیادہ صحابہ، سب کو سرکار اعلان کرتے ہیں اے صحابہ آؤ، جابر کے گھر میں دعوت ہے، آؤ سب کو دعوت ہے. اب سب پریشان، حضرت جابر تو اور پریشان، یہ کیا ماجرا ہو گیا، گھر میں خالی 2-3 روٹیوں کا آٹا ہے، چھوٹی بکری کا بچہ ہے، میں سرکار کو بلانے گیا، سرکار پورے صحابہ کو بلا دیے، یہ کیا ہے. اب جلدی جلدی بھاگ کے گھر کو آئے اور گھر والوں کو، بیوی کو بولتے ہیں ارے پریشانی کی بات ہو گئی، میں خالی سرکار کو بلایا تو سرکار پورے صحابہ کو بلا دیے، اب اتنے لوگوں کو کہاں سے کھلائیں گے ہم. وہ بیوی بھی کیا، اللہ والی بیوی، وہ پوچھتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ اے جابر یہ بتاؤ تم کس کو دعوت دیے، صحابہ کو دعوت دیے یا رسول اللہ کو دعوت دیے. دونوں بولتے ہیں میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیا، صحابہ کو میں نے بلایا، صحابہ کو تو سرکار بلا لیے. تو ان کے بیوی بولتی ہیں کہ جب تم رسول اللہ کو بلائے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلانا یہ تمہاری ذمہ داری، صحابہ کو تم نہیں بلائے، رسول اللہ بلائے تو صحابہ کو کھلانا یہ رسول کی ذمہ داری ہے. ہم کہیں کو پریشان ہونا، سرکار کھلا لیتے. دیکھیے آپ، وہ ہماری طرح معمولی انسان نہیں سمجھتے تھے سرکار کو، اگر ہماری طرح سمجھتے تو وہ پریشان ہو جاتے، ارے کیسا کھلانا کیسا کھلانا. یہ ان کا عقیدہ دیکھو آپ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جو روٹیوں کا آٹا ہے اس کے اوپر کپڑا ڈھانپ دو، اس کے اوپر کپڑا ڈھانپ دیا گیا. وہ جو بکری کا جو گوشت ہے اس کے اوپر بھی ڈھانپ دو، اس کو بھی ڈھانپ دیا گیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو تشریف لاتے ہیں، اپنا مبارک لعاب دہن اس میں ملاتے ہیں اپنے ہاتھ سے، وہ سالن میں بھی، گوشت کے سالن میں بھی اور آٹے میں بھی ملاتے ہیں. اور پھر جابر کی بیوی کو کہتے ہیں کہ ایک کام کرو، یہ کپڑے کو ہٹانا نہیں، جتنا ہونا ہے تھوڑا تھوڑا نکال لو، روٹیاں بناتے جاؤ. اب یہ جابر کی بیوی فرماتی ہیں، حضرت جابر خود فرماتے ہیں روایتوں میں کہ میری بیوی آٹے کو نکالتی رہی، روٹیاں بناتے رہی، لوگ کھاتے رہے، اور یہاں پر بکری کا گوشت نکالتی رہی، لوگوں کو کھلاتی رہی، لوگ کھاتے رہے. 10 لوگ آتے تھے میرے گھر میں بیٹھتے تھے، میرا گھر چھوٹا تھا، زیادہ لوگ بیٹھ نہیں سکتے تھے، 10 لوگ بیٹھنے کی جگہ تھی، 10 لوگ آئے بیٹھے کھائے، 10 لوگ آئے بیٹھے کھائے، ایسا کھاتے 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 پورے کے پورے صحابہ کھا لیے، لیکن وہ گوشت بھی ختم نہیں ہوا، وہ آٹا بھی ختم نہیں ہوا. یہ کس کے ہاتھ کی برکت ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کی طرح اگر ہاتھ ہوتا، اور ہمارے اور آپ کی طرح اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہوتی تو پھر ایسا نہیں ہوتا. ہم اس کو معجزہ بول کے اٹھا کے رکھ دیے، وہ معجزہ نہیں ہے، یہ سرکار کا کمال دیکھو آپ، سرکار کا مقام اور مرتبہ دیکھو آپ. اچھا ایک اور واقعہ اس میں کتابوں میں یہ بھی آتا ہے، علماء کرام بیان کرتے ہیں، حضرت جابر کو 2 بیٹے تھے، چھوٹے چھوٹے بیٹے، ایک بیٹا 5 سال کا، ایک بیٹا 6 سال کا، چھوٹے چھوٹے بیٹے. جب حضرت جابر بکری کو کاٹ رہے تھے، ذبح کر رہے تھے، تو وہ جو بڑا بھائی تھا وہ بھی چھوٹا ہے، 6 سال کا بچہ ہے، اس نے دیکھا کہ بکری کو اس طرح وہ ذبح کر رہے ہیں. اب انہیں کیا کرا، چھوٹے بھائی کو اوپر چھت پہ لے گیا، گھر کے چھت پہ لے گیا اور لے جا کے بولنے لگا کہ کیا تم کو معلوم کہ ابا جان بکری کو کیسا ذبح کرے؟ تو وہ چھوٹا بھائی بولتا ہے نہیں میرے کو نہیں معلوم، میں نے دیکھا. تو انہیں بولتا ہے اچھا تم لیٹ جاؤ، میں کاٹ کے بتاتا ہوں ابا جان کیسا کاٹے. اب چھوٹے بچے کو لٹا دیا، چھری لے کے اس نے کاٹ دیا، جیسے ہی کاٹا تو گلا کٹ گیا. چھوٹا بچہ ہے 5 سال کا، انتقال ہو گیا، شہید ہو گیا بچہ بیچارہ. اب یہ جو بڑا بھائی تھا یہ بھی تو چھوٹا تھا، 6 سال کا بچہ تھا. اب اس کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا، ارے یہ کیا ہو گیا میرے سے، یہ خون آ رہا ہے میرے چھوٹے بھائی کو. اب انہیں ڈر سے ادھر ادھر بھاگنے لگا، اچانک گھر کے چھت پہ سے گر گیا، گرتے ہی انہیں بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی شہید ہو گیا. ادھر 2 بچے مر گئے اور سرکار وہاں دعوت پہ آ رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اور یہاں پہ 2 بچوں کا انتقال ہو گیا. حضرت جابر کا ایمان دیکھو آپ. حضرت جابر اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ ایک کام کرو، یہ بیٹوں کو جلدی جلدی لے کے جاؤ اور اندر کے کمرے میں لے جا کے ان کو لٹا دو اور ان کے اوپر کپڑا ڈھانپ دو.
کیونکہ اگر سرکار کو اگر معلوم ہوا میرے بچے کا انتقال ہو گیا بول کے، میرے بچے مر گئے بول کے، تو سرکار کھانا نہیں کھائیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کھا لینے دو، بعد میں بولیں گے کہ انتقال ہو گیا. ان کی محبت بھی دیکھو آپ. وہ یہ نہیں بولے ارے بھائی بچوں کا انتقال ہو گیا اب کیا سرکار کو بلانے کا، بعد میں دیکھ لیں گے دعوت کا، پہلے سرکار کا انتظام بعد میں کریں گے، پہلے بچوں کا انتظام کر لوں. وہ یہ نہیں سوچے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ابھی جیسا میں نے آپ کو بولا 10 صحابہ آتے گئے کھانا کھاتے گئے، 10 صحابہ آئے کھانا کھائے، خیر ختم ہو گیا. آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے بیٹھے. حضرت جابر بھی بیٹھے، سرکار بھی بیٹھے. حضرت جابر سے سرکار پوچھتے ہیں کہ اے جابر تمہارے تو 2 بچے بھی ہیں نا، تمہارے 2 بچے بھی ہیں نا، ان کو بھی بلاؤ کھانا کھانے کے لیے. تو حضرت جابر بولتے ہیں یا رسول اللہ وہ باہر کھیلنے کے لیے گئے، پہلے آپ کھا لیجئے وہ بعد میں کھا لیتے. دیکھو آپ انتقال ہو گیا نہیں بول رہے ہیں، کیونکہ اگر معلوم ہو گیا تو سرکار نہیں کھائیں گے، سرکار کو پہلے کھلانا ہے. ان کی نیت یہ ہے پہلے سرکار کھا لینا. باہر کھیلنے کے لیے گئے ہیں. تو سرکار فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں بلاتا ہوں تمہارے بچوں کو، میں آواز دیتا ہوں، میں بلاتا ہوں. سرکار آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے جابر کے بیٹو آؤ یہاں پر کھانا لگا ہوا ہے، تمہارے ابا نے گوشت بنایا ہے، روٹی بنایا ہے، آؤ کھانے کے لیے. روایتوں میں آتا ہے وہ 2 بچے جو مر چکے تھے سرکار جیسے ہی بلائے زندہ ہو گئے اور آ کر دسترخوان پہ بیٹھ گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر وہ کھانا بھی کھائے اور سالوں تک زندہ بھی تھے. ایسا نہیں کہ کھانا کھاتے ہی پھر مر گئے، نہیں، بڑے ہوئے، ان کے شادیاں بھی ہوئے، ان کے بچے بھی ہوئے. یعنی پراپر جو لائف ہوتی ہے ایک آدمی کی، وہ لائف پھر اللہ رب العزت نے ان کو عطا کر دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا سمجھ لیے؟ ہمارے جیسے انسان ہیں. ہمارے جیسے انسان ہیں تو بلاؤ کوئی مردے کو، زندہ ہوتا کیا دیکھو آپ. ہم کتنا بھی چیخ لو مردے زندہ ہونے والے نہیں ہیں. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آواز دیتے ہیں مردوں میں بھی جان آ جاتی ہے اور سرکار کے پاس چلے آتے ہیں. مردے کیا جان نہیں رکھنے والی چیزوں کو بھی جب سرکار بلاتے ہیں تو وہ دوڑتے چلے آ جاتے ہیں. ایک آدمی آیا سرکار کو کہنے لگا یا رسول اللہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو مجھے کچھ معجزہ دکھاؤ، میں آپ کے اوپر ایمان لاؤں گا. سرکار پوچھتے ہیں کیا دیکھنا چاہتا ہے تو؟ وہ آدمی کہتا ہے اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں وہ سامنے جھاڑ دکھ رہا نا، اس جھاڑ کو بلاؤ، وہ جھاڑ اگر آپ کے پاس آ گیا تو میں مان لوں گا آپ اللہ کے رسول ہیں. انہیں کیا سمجھ رہا تھا جھاڑ تو نہیں آتا ایسا بلائے تو، جان تو نہیں ہے اس کے اندر، سنتا بھی نہیں، انہیں بلائے تو کیسا آئیں گا. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کچھ بولتے ہیں تو جا کے وہ جھاڑ کو بول کہ میں بلا رہا ہوں، اللہ کے رسول بلا رہے ہیں بول کے بول اس کو جا کے. اور ایک روایت میں ہے کہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں. جیسے ہی سرکار نے اشارہ کیا وہ جھاڑ کا جو ٹہنی تھی، وہ جھاڑ کا جو پاٹھا تھا جس کو اس نے بلایا تھا اور بلانے کے لیے عرض کیا تھا، وہ پھاٹا اپنے جھاڑ سے الگ ہو گیا اور زمین کے اندر سے اس کی جڑیں باہر نکلی. اور جس طرح ایک آدمی چلتا ہوا آتا ہے وہ اپنے جڑوں کو لے کے چلتا ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا اور آتے ہی سرکار کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، سرکار کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے. امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ ابھی جو ہم برد شریف پڑھے اس میں آپ فرماتے ہیں جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ. سرکار جب بلاتے ہیں تو سرکار کے بلانے پر جھاڑ بھی سجدہ کرتے ہوئے سرکار کے پاس آ جاتے ہیں. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ. حالانکہ اس کو پاؤں نہیں ہے، اس کو چلنے کی طاقت نہیں ہے، پاؤں ہونا چھوڑو اس کو تو جان بھی نہیں ہے. اس کو کیسے معلوم ہوا کہ سرکار بلا رہے ہیں؟ اور پھر جب آتا ہے تو سجدہ کرتا ہوا آتا ہے. صحابہ دیکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھاڑ آپ کو سجدہ کرتا ہے تو ہم کو بھی حکم دیجئے، ہم بھی آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہم بھی آپ کو سجدہ کریں گے. وہ صحابہ کے اندر سجدہ کرنا بلکہ فیلنگ جو آئی نا وہ کیوں آئی؟ کیونکہ سرکار کے ایسے کمالات کو دیکھ کر وہ یہ سمجھے یہ کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتے. سرکار فرماتے ہیں نہیں، میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں، اللہ نے مجھے انسان بنا کے دنیا میں پیدا کیا، میں بھی ایک انسان ہوں، لہٰذا ایک انسان دوسرے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا. یہ تو جھاڑ ہیں سجدہ کر لیتے ہیں، یہ پتے ہیں سجدہ کر لیتے ہیں، یہ جانور ہیں سجدہ کر لیتے ہیں، لیکن انسان سجدہ نہیں کر سکتا. سرکار نے منع کر دیا. تو الغرض بتانے کا مقصد کیا ہے؟ سرکار کا ہاتھ ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک انسان تھے. دنیا میں آئے، 40 سال تک زندگی گزارے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبی بنایا آپ کو. اس کے بعد سرکار دو عالم 10 سال مدینے میں تھے، 13 سال مکے میں تھے اور 63 سال کی عمر میں سرکار کا وصال ہو گیا. یہ سرکار کی دکھنے میں ظاہری زندگی نظر آتی ہے، لیکن جب حدیث اٹھا کے ہم پڑھتے ہیں، سرکار کی سیرت ہم اٹھا کے پڑھتے ہیں
تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ دکھنے میں تو انسان تھے، لیکن ان کی زندگی میں ہماری زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اچھا، ایک اور روایت آپ کو بتا کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 100 میں متواتر رکھتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ سرکار ایسا روزہ رکھتے تھے کہ اس روزے میں سحری بھی نہیں کرتے تھے، افطار بھی نہیں کرتے تھے، سحری بھی نہیں، افطار بھی نہیں، بغیر سحری کے بغیر افطار کے لگاتار سرکار روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ دیکھے اور دیکھ کر صحابہ کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی، ارے بھائی سرکار بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں، بغیر افطار کے روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی ایسا کریں گے۔ لیکن جیسے ہی صحابہ بغیر سحری کے روزہ رکھے، اب ظاہر سی بات ہے بغیر سحری کے تو ہم کیسے روزہ رہ سکتے ہیں؟ اب صحابہ اکرام کی حالت خراب ہو گئی اور صحابہ اکرام جو ہے کمزور ہو گئے۔ سرکار کو جب معلوم ہوا تو صحابہ کو بلا کر کہتے ہیں ایکم مثلی، تم میں سے میرے جیسا کون ہے بتاؤ، میرے جیسا تم بغیر سحری کے روزہ رکھنا چاہ رہے، بغیر افطار کے روزہ رکھنا چاہ رہے، میرے جیسا کون ہے بتاؤ؟ ارے ان ربی یطعمنی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے، مجھے یہ دنیا کے کھانے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب کھلاتے رہتا ہے، مجھے میرا رب پلاتے رہتا ہے۔ اگر ایک عام انسان ہوتا، اگر انہیں یہ بولا سمجھو، ہم کیا بولیں گے؟ ارے بھائی اللہ کھلاتا صحیح بات ہے، لیکن دنیا کا کھانا بھی کھانا نا، نہیں کھائے تو اس کی بھوک کیسے مٹتی؟ وہ صحابہ ویسا نہیں پوچھے، صحابہ کو معلوم تھا یہ کون سی بات ہو رہی ہے، انہوں سمجھ گئے یہ سرکار ہماری طرح تھوڑی ہے، ان کو اللہ کھلا رہا ہے، اب وہ کیا کھلا رہا ہے وہ اللہ ہی کو معلوم اور سرکار ہی کو معلوم۔ اور پھر سرکار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بولتے ہیں کہ اے ابوبکر، اللہ کے علاوہ میری حقیقت کو کوئی نہیں پہچانتا۔ آج ہم 1400 سال کے بعد پیدا ہو کے، 1500 سال کے بعد پیدا ہو کے، کیا ہے جی سرکار ہماری طرح ہے بولتے ہیں ہم، اور اتنی زبان لمبی کر کے سرکار کے شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اور سرکار کیا فرماتے ہیں ابوبکر صدیق کو، جو ابوبکر بچپن سے سرکار کے ساتھ ہیں اور انتقال تک، وفات تک سرکار کے ساتھ ہیں، غار یار بھی ہیں، غار میں بھی سرکار کے ساتھ تھے، ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق، ہر جنگ میں سرکار کے ساتھ ہیں، سرکار کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ان کو سرکار بول رہے ہیں میری حقیقت تم بھی نہیں پہچان سکتے۔ جب ساتھ رہنے والے سرکار کو نہیں پہچان سکتے تو ہم اور آپ 1400 سال کے بعد سرکار کو کیسے پہچانیں گے بتاؤ آپ؟ تو سرکار ہماری طرح ہے، اگر یہ کوئی بولتا ہے تو یہ بولنا یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ کافروں کا عقیدہ ہے۔ کافر نبی کو اپنی طرح سمجھتے تھے اور کافر بولتے بھی ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے کافروں کا بیان بھی اللہ نے ذکر کیا کہ کافر بولتے ہیں کہ یہ کیسا اللہ کا نبی ہے، یہ بازاروں میں کھاتے ہیں، یہ لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، یہ گھر میں بھی رہتے ہیں، ہم جو کرتے ہیں وہ سب کرتے ہیں، تو یہ اللہ کا نبی کیسا ہے؟ اللہ رب العزت اس کا جواب دے کے فرماتا ہے کہ اے پیارے نبی، ان سے بول دو کہ نبی لوگوں کے ساتھ کھاتا بھی ہے، لوگوں کے ساتھ رہتا بھی ہے، لوگوں کے ساتھ باتیں بھی کرتا ہے، لیکن پھر اس کو اللہ سے ایک ایسا تعلق بھی ہوتا ہے کہ کوئی انسان کو ویسا تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت اس کے ہاتھ میں اگر چاہے پورے خزانے کے چابیاں اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ 18ویں پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو اے پیارے آقا آپ کے ہاتھ میں پورے خزانے دے سکتا ہے۔ یہ لوگ آپ کو معمولی انسان سمجھ رہے ہیں اور یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری طرح انسان ہیں، ہماری طرح چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ارے دکھنے میں ہماری طرح ہے لیکن حقیقت میں اللہ کے ساتھ ان کا الگ رشتہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے، ایک مرتبہ سرکار کے پاس میں آئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیفیت میں ہیں، معلوم نہیں کہ سرکار کون سی کیفیت میں تھے۔ میں جب سرکار کے پاس آئی تو سرکار مجھے پوچھتے ہیں من انتی، کون ہے تو؟ عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ میں عائشہ ہوں، سرکار کی بیوی ہیں، بیوی کو پوچھ رہے ہیں کون ہے تو؟ کہتے عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ میں عائشہ ہوں۔ تو سرکار فرماتے ہیں من عائشہ، یہ عائشہ کون ہے؟ حضرت عائشہ اور پریشان، یہ کیا بات ہے؟ پھر آپ فرماتی ہیں بنت ابی بکر، ابو بکر صدیق کی بیٹی ہوں میں، عائشہ ہوں۔ تو سرکار فرماتے ہیں من ابو بکر، ابو بکر کون ہے؟ عائشہ صدیقہ پریشان ہو جاتی، یہ کیا ماجرا ہے؟ سرکار مجھے بھی نہیں پہچان رہے ہیں، ابو بکر صدیق کو بھی نہیں پہچان رہے ہیں۔ الغرض جب تو وہ خاموش بیٹھ گئے اور چلے گئے۔ بعد میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ختم ہو گئی تو سرکار کے پاس آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آئی تھی تو آپ مجھے پوچھے کہ کون ہے، میں بولی عائشہ ہے، تو آپ پوچھے کون عائشہ؟ ابو بکر کی بیٹی بول کے میں بولی تو آپ بول رہے ہیں کون ابو بکر، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، اللہ کے ساتھ ایک ایسا وقت میرا رہتا ہے
کہ اس وقت میں نہ بڑے سے بڑا فرشتہ بیچ میں آ سکتا ہے، نہ بڑے سے بڑا ملک بیچ میں آ سکتا ہے، نہ بڑے سے بڑا جن بیچ میں آ سکتا ہے، صرف اللہ اور میرا ایک خاص رشتہ ہوتا ہے، ایک خاص وقت ہوتا ہے جب میں اللہ سے باتیں کرتا رہتا ہوں، جب میں اللہ کا دیدار کرتا رہتا ہوں، لی مع اللہ ساعۃ، اللہ کے ساتھ رہا کرتا ہوں۔ ویسے وقت کوئی بھی آ گئے تو مجھے دھیان نہیں رہتا، بس اللہ سے میرا تعلق رہتا ہے۔ ایسا ہم میں سے کون ہے بتاؤ آپ؟ ہم کو اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، پھر ہم سرکار کے برابر ہونے کا کیسا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ہم سرکار کے برابر نہیں، سرکار کے قدموں کے دھول کے برابر بھی ہم نہیں ہو سکتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کچھ اور ہی ہے۔ الغرض محترم حاضرین، میں یہ بتا رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ہماری آنکھوں کی طرح نہیں ہیں، سرکار کے کان ہمارے کان کی طرح نہیں ہیں، سرکار کا بولنا ہمارے بولنے کی طرح نہیں ہے، سرکار کا مبارک ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح نہیں ہے، تو پھر سرکار ہماری طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ ہی کو معلوم۔ دنیا میں جب سرکار انسان کی صورت میں آئے ہیں تو اس لیے آئے ہیں کہ ہم کو انسانوں کا طریقہ بتا سکیں کہ تم کیسے زندگی گزار کے اللہ کے قریب جا سکتے ہو۔ ہم کو اللہ کے قریب جانے کا طریقہ بتانے کے لیے انسان کے لباس میں آئے، ورنہ حقیقت ان کی انسان کی نہیں ہے۔ سرکار کی حقیقت اللہ کا نور ہے، وہ اللہ کے نور ہیں اور اللہ رب العزت کے محبوب ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عرفان حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اور پیارے آقا کے سنتوں پر چلنے کی اور آپ کے طریقے کو زندہ کرنے کی کوشش کرنا، تب کہیں جا کر اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی راضی ہوں گے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں جو بھی ہم بولتے ہیں سنتے ہیں، اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے آقا کے طریقے پر اور آپ کے اسوے پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔